الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من حب او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو مجلس ہے یہ خانقاہی مجلس ہے اور یہ روحانی مجلس ہے. اس کی نسبت آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجلس جو ہے اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہے اور اللہ والے کے اشارے پر قاری عظیم الدین صاحب ناظم فیضان صدیق امداد نگر سمیاہی کے کاوش سے ہر جگہ لگایا جا رہا ہے. اور یہ ایماں ہے رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المظاہری شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے امیر اعظم گڑھ یو پی، جو کہ خلیفہ و مجاز ہیں فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ. شاگرد رشید ہیں حضرت ہمارے جو شیخ ہیں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ جو مجلس ہے اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے ملے گا. آج جو ہے آدمی پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے اندر سے ریاکاری، مکاری، فریب، دھوکہ بازی، شہرت، نام و نمود، حب مال، حب جاہ، کبر، نخوت، ایسی بیماریاں ختم نہیں ہو پا رہی. اس مجلس کو لگانے کا مقصد یہ ہے کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جائے، مرید ہوا جائے، اپنی تربیت کرائی جائے. جس طریقے سے آدمی جسمانی مریض ہوتا ہے، ہارٹ کا مریض ہو، گردے کا مریض ہو، شوگر کا مریض ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی بیماری آتی ہے تو جسم کے سلسلے میں آدمی فکر مند ہوتا ہے کہ میں کسی بڑھیا ڈاکٹر کو دکھا کر کے جلد سے جلد صحت یاب ہو جاؤں. تو جسم سے زیادہ کہیں جو روح کی ترقی کی ضرورت ہے. جسم اگر بیمار ہے تو چلے گا، اگر روح بیمار ہو گیا تو ہماری خیر نہیں ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے آیا اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے. جماعت میں آدمی گیا اس وجہ سے گیا کہ لوگ ہمیں کہیں گے جماعت والے ہیں. حافظ صاحب ہیں پڑھا رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ جو حافظ ہی کہیں گے. قاری صاحب ہیں پڑھا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے قاری صاحب ہیں. کوئی بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو شیخ الحدیث صاحب ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نام و نمود کا یہ جو بھوت ہے یہ اللہ والوں کی تربیت میں آنے سے دور ہوتا ہے. اور جب تک اللہ والوں کی تربیت میں آدمی جاتا نہیں ہے تو وہ دور نہیں ہوتا ہے. ابھی تعزیتی پروگرام میرے ماموں جان ہیں حضرت مولانا حکیم دہیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ابھی انتقال کر گئے ہیں، جو خلیفہ مجاز ہیں مخدوم بہار حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. ان کے تعزیتی پروگرام میں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب ناظم الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا بھی تشریف لائے تھے اور ہمارے رفیق سفر قاری عظیم الدین صاحب کی اناؤنسری تھی. حضرت کا جو پروگرام ہوا تو حضرت نے باضابطہ طور پر اور خلاصے طور پر کہا کہ ہر آدمی پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، جماعت کا کام کر آ رہا ہے، مگر یہ بتلائے کہ وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے. وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے.
ایک پروفیسر صاحب سیتامڑھی شہر میں آئے اور ایک امام صاحب سے سوال کیا، بہت بڑی مسجد کے بڑے امام صاحب ہیں، ان سے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ اللہ کا کرم ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، مقتدیوں کو تفسیر بیان کر کے سناتا ہوں، قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں سے کوئی پوچھے گا تو ہم لوگ بھی یہی جواب دیتے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے جو ان کو جواب دیا کہ مولانا یہ سب تو آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ سب تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہا بھائی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سب تو میں کرتا ہے، کہ یہ سب ڈیوٹی ہے، پیسہ نہیں ملے 4 دن میں بھاگ جائیے گا۔ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رات میں کئے بجے جگتے ہیں؟ قرآن کی آیت دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے بعد سورہ مدثر، جس میں وعظ و تبلیغ اور جماعت نکالنے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ جماعت کے ذریعے لوگوں کو جوڑیے۔ اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ مزمل نازل ہوئی ہے۔ سورہ مزمل میں جس چیز کی تبلیغ ہے وہ ہے تہجد، کہ آپ تہجد کی پابندی کریں اور رات میں آہو بکا کریں، اللہ سے مانگیں۔ آج جو ہمارے حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں، حالات اگر جو ہے ناموافق آ جاتے ہیں، آدمی جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ اس دور میں جائیے، آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حالات آتا ہے فوراً مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر کوئی حالات آتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، اب جب بچنے والا نہیں ہوتا ہے تو جھاڑ پھونک والے کے ہاں جاتے ہیں، اب اس سے بھی مرنے والا ہوتا ہے تو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کا ایمان کیسے سیڑھی پہ ہے؟ ان سب کی تربیت اللہ والوں کی مجلسوں میں ہوتی ہے، خانقاہوں میں ہوا کرتی ہے۔ آج ہر آدمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک واقعے سے سمجھیں، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ آج ہم لوگ بھی کتنے کو دھتکار دیتے ہیں، ہٹا کٹا چلایا مانگنے کے لیے، جوان ہو کر کے چلایا مانگنے کے لیے، بہتری کی بھالا نہیں تو۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکو مت، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، جو ہے دے دو، نہیں تو معافی مانگ لو۔ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دل میں ان کے یہ آ گیا کہ جوان ہو کر کے چلایا مانگنے کے لیے، حقارت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ حقارت۔ بس ان کو کہا بھائی جاؤ جوان ہو کر کے چلایا مانگنے کے لیے۔ رات میں جب سوئے ہیں تو دیکھے کہ ایک اللہ والا تشتری لے کر کے آیا، اور تشتری اس میں جو پلیٹ جو ہے، اور وہ پلیٹ دسترخوان سے جھاکا ہوا ہے، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ لیجئے۔ وہ لے لیتے ہیں، لے لینے کے بعد جب دسترخوان ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں ایک مردہ پڑا ہوا ہے۔ کہا بھائی یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ خوابی میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ کہا واقعہ یہ ہے، جب تمہارے در پہ ایک آیا، اللہ کے نام پہ تم سے سوال کیا، اللہ کے نام پہ تم سے مانگا، تمہارے دل میں حقارت آ گئی، تمہارے دل میں اور اس کے تئیں جو ہے گندگی آ گئی، اس گندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مردے کو بھیجا ہے کہ جو آدمی کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، پیٹ پیچھے برائی کرے، چغلی کرے، غیبت کرے، دھوکہ دہی کرے، وہ ایسے ہی جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اب وہ تو خواب میں دیکھ لیے، خواب میں دیکھنے کے بعد وہ جو آدمی آئے تھے اب وہ جانے لگے، صبح نیند کھلی، یہ پریشان ہوئے کہ بھائی ماجرا کیا ہے، یہ کیسے دور ہوگا۔ اب جو جا رہے تھے دیکھ رہے دریا کے کنارے وہی جوان بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے جنید صاحب، رات میں دیکھا کچھ؟ اب لگے معافی مانگنے۔ آج ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے اور کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہو پاتا ہے، کسی اللہ والے کو ہم چن نہیں پاتے ہیں۔ تعلیم و تعلم کے بعد، عالم بننے کے بعد سب سے جو اہمیت کی حامل ہے وہ بیعت ہونا ہے، مرید ہونا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں،
حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو تعلیم حاصل کر لیے، کیا کر لیے، اب ذرا سی محنت کر لیں، اب ان کو جو ہے مرغ و مسلم میں مسالہ لگا ہوا ہے، مسالہ لگا کر کے صرف پیش کر دیا جائے تو کوئی کھانا پسند کرے گا، اور اسی کو تھوڑا تیل میں کڑکا دیا جائے تو لیمو لگا لگا کے اور دھنیا کا پتی لگا لگا کے چٹنی لگا لگا کے کیا کریں گے، مزہ لے لے کے کھائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لکھ لیے اچھی بات ہے، اب اس پر قلعی کریں، مسجد کو بنا لیا آپ نے اور جو پلستر بھی کروا لیا اور پینٹ اور رنگائی نہ کرے تو مسجد خوبصورت لگے گی، اور وہی اگر جو رنگوا اور کمکمے سب لگا دے۔ کہہ رہے ہیں کہ عالم بن گئے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، دینداری آ گئی، اب اس پر رنگ چڑھانے کے لیے کسی اللہ والے کی مجلس میں آنا جانا پڑے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت کی جو بنیاد رکھی تو حضرت نے فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے جو جماعت کا کام ہوگا اور جب ان کے عقائد مضبوط ہونے لگیں گے تو ان کو جو جماعت سے جوڑ دیا جائے گا تاکہ ان کا دل جو صاف ہو جائے، مزکہ ہو جائے اور اللہ اللہ کرے۔ یہ سب کیوں کرایا جاتا ہے کہ ہم بازار سے گزریں اور ہمارا دل، ہمارے اعضاء جوارے اللہ اللہ بولے، بازار میں سامان خرید رہے ہیں مگر ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں وہ اللہ اللہ بولے، اسی کی یہ عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ علماء اور صلحاء اور مشائخ کی جماعت ہے، ان لوگوں کی ٹولیاں ہیں، ان سے جڑ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کے اندر وہ روحانی اور وہ تجلی آ جائے گی کہ آپ جو خود اس کو محسوس کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آج بہت جگہوں میں دیکھنا کا موقع مل رہا ہے، پوری زندگی آدمی نماز پڑھ لیے، اور ایک صاحب ہیں قاری صاحب جانتے ہوں گے، حج کر لیے اور جو ہے کتنے دن کا وہ کام کیے، ابھی کچھ دن پہلے جانا ہوا تو معلوم ہوا کچھ بیماری آئی، نماز چھوڑ کر کے وہ گھر بیٹھے ہوئے۔ ان کو سمجھایا گیا بھائی کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، نماز آخر وقت تک معاف نہیں ہے، پخانہ پیشاب اس حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ میرے والد بزرگوار حضرت مولانا حافظ ہارون رشید صاحب المدائری رحمۃ اللہ علیہ 35 سال مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر جہاں 4,500 بچے رہتے ہیں وہاں ہمارے ابو 35 سال پڑھائے ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب کو آخر میں فالج کا عارضہ ہوا، نلکا لگا ہوا ہے، بسترے پہ پیخانہ پیشاب ہو رہا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر الحمدللہ صحیح بھی ہوئے ہیں، اور نماز پڑھنے کی اور سنت مسواک صرف سنت پڑھنے کی برکت میں نے دیکھا کہ والد صاحب عشاء کی نماز پڑھے ہیں، اور اولاً میرے بیچ والا بھائی جو نائب امام ہے راجو پٹی مسجد میں اس کو آواز دیتے ہیں کہ امین الرشید آؤ، وہ کچھ دیری ہوئی میں فوراً لبکا، والد صاحب کہیں کہ سب بھائی مل کر کے رہنا میں جا رہا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ پلٹ گئی، میں تو کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا اور وہ بھی ہاتھ میں موت دیکھا نہیں تھا، مجھے ہنسی آنے لگی کہ ابو کیسے کیسے مذاق کر رہے ہیں، امی جو ہے ادھر سے رونے لگی تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کیا چیز پر ہو؟ ایمان پر ہو، کوئی بھی چاہتا ہے، کہہ رہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، کیا کیجئے، اور اس نماز کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، کچھ مت مانگیے کہ اے اللہ میں آپ کے حوالے اس نماز کو کرتا ہوں، مرنے کے وقت مجھے میری زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری فرما دینا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا جو ہے ورد جاری ہوگا۔ آج ہی آپ لوگ جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اس نماز کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اے اللہ جب میرا آخری وقت ہو میرے زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری فرما دینا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مجلس تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو خانقاہی مجلس ہے، آپ لوگ بھی کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کر کے اور ان کے مشورے سے زندگی گزاریں۔ اور ایک حدیث میں نے تلاوت کی ہے، المرء مع من حب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ کبھی کبھی دیکھیے گا بہت بڑے نیک گھر کا آدمی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گاؤں سماج کے کہتے ہیں بگڑ گیا ہے چھوڑ دو، وہ گھر کا آدمی ہے،
انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، اسی نے بولتے ہیں۔ کوئی بدماش رہتا ہے نا کہ 4 جھاپڑ مارا، یہ سدھرے والا نہیں ایسے کہہ رہے ہیں کہ نسبت کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی فائدہ ہوگا، ایسا نہیں کہ وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایمان پر موت ہوگی، کیا ہوگی؟ ایمان پر موت ہوگی تو کبھی کبھی آپ دیکھیے گا والد صاحب کا رتبہ بڑھا ہوا ہے تو بیٹے کے رتبے کو بھی وہیں رکھ دیا جائے گا، کبھی کبھی بیٹے کا مقام اونچا ہو جائے گا تو اللہ اس کے والد کے بھی مقام کو اونچا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ جی ایسا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ